अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। हमारी प्यारी आपी आज़ी और इनकिसारी तहम्मुल और बर्दाश्त का पैकर, एक लड़की अपनी बहन की मसाइब से भरी हुई ज़िंदगी का हाल बयान कर रही है। हम सब के लिए है सबक। मिस मत कीजिएगा वीडियो को। गुजारिश करती हूँ पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करें। हमारी प्यारी आपी बहुत प्यारी मेहरबान शफीक थी। आजी, इनकिसारी, खुश अखलाक़ी और तहम्मुल व बर्दाश्त गोया उनकी बुनियादी खूबियाँ थी। दूसरों का दुख दर्द बांटने वाली हसास तबीयत की मालिक, सबकी खिदमत में हमेशा पेश रहने वाली, हर रिश्ता निभाने में बेमिसाल। अगर गलती से किसी से कुछ कह भी देती तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेती। माजरत करने में कभी अपनी उम्र और रिश्ते को आड़े नहीं आने दिया। वो हम सब बहन भाइयों से सबसे बड़ी थी और सभी उन्हें आपी कहते थे। उन्होंने कभी हालात से शिकवा नहीं किया, कभी हमने उनको रोते हुए नहीं देखा। अब्बू जान कभी अगर कोई चीज़ लेकर आते उनके लिए तो वो हम सब बहन भाइयों में बांट देती, ये कहकर कि मैं तो कभी ना कभी ले लूँगी, पर मेरे बहन भाइयों का इन चीज़ों पर हक है। कभी हमने उन्हें खिलौने के लिए, कभी हमने उनको खाने पीने की चीज़ों के लिए लड़ते हुए नहीं देखा। अम्मी की बेहद खिदमत किया करती थी। बहुत ही कम उम्री से उन्होंने घर के तमाम काम काज को संभाल लिया था। अम्मी की जान अब्बू की ताकत थी। हमें तो अपनी आपी के होते हुए कभी पता ही नहीं चला कि हमारे घर में कब परेशानियां आ रही हैं, कब जा रही हैं। हम तो खेल कूद में मसरूफ़ रहते थे। हमारे घर के तमाम मामलात को हमारी प्यारी आपी ही संभाला करती थी। अम्मी का तो वो दायां बाजू थी। अम्मी उनकी तारीफ़ करते हुए कहती थी, मेरी ये प्यारी बेटी शहज़ादी जिस घर में भी जाएगी उस घर को रोशन कर देगी। और हमारे ख़ानदान का हर फ़र्द यही समझता था कि जिस तरह ये बच्ची यानी हमारी आपी दुआएं लेती है अपने माँ बाप की, बहन भाइयों का इतना ख्याल रखती है, जब ससुराल जाएगी तो इसकी कदरदानी की जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। अम्मी अब्बू ने बहुत देखभाल कर उनका रिश्ता किया, पर अफसोस वो लोग उस वक्त तो नहीं खुले हुए थे। अपना रंग ढंग उन्होंने शादी के बाद दिखाया। हम समझ रहे थे हमारे जीजू, हमारे बहनोई हमारी आपी जान का बहुत ख्याल रखा करेंगे, जितनी प्यारी वो हैं उनको कदर करने वाला शौहर मिलेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनकी कदर नहीं की, बल्कि उन पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उनको ताने देते थे। उनकी कम तालीम की वजह से अक्सर ये कहते थे कि तुम जैसी जाहिल बीवी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और तुम तो इतने गरीब घराने की हो, मुझे किसी अमीर घराने से शादी करनी चाहिए थी। मेरी प्यारी आपी उनकी तमाम बातों को पी जाती थी और कभी मैके आकर शिकायत नहीं करती थी। दिन रात सास ससुर की खिदमत में लगी रहती थी, पर सास ससुर भी उनकी किसी खिदमत को नहीं सराहते थे। उल्टा उन्हें कहते थे कि तुमने हमारे घर आकर हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। हमारा इकलौता बेटा, उसकी शादी हमने एक जाहिल गंवार लड़की से कर दी है। जबकि सच कहूँ, मेरी आपी का गुफ्तार, उनकी गुफ्तगू किसी पढ़े लिखे इंसान की गुफ्तगू से ज़्यादा हसीन थी। मेरी प्यारी आपी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जैसा भी था, कुछ भी था, ज़बान दराज था, उनका दिल तोड़ता था, पर था तो उनका शौहर ही। वो बावफा औरत, उसने कभी अपने शौहर की शिकायत अपने घर आकर नहीं की। शौहर के इंतकाल के दूसरे दिन ही सास ससुर ने मेरी आपी को बच्चों समेत घर से निकाल दिया, तो वो हमारे घर आ गई। फिर उन्होंने मेरी वालदा की खिदमत गोया अपना नस्बुल ऐन बना लिया। उनकी खिदमत किया करती थी, उनके सारे काम अपने हाथों से करती थी। हम सब बहनों में मुझसे ज़्यादा करीब थी, जो अपने दिल की हर बात शेयर किया करती थी। वो सिलाई कढ़ाई में माहिर थी और उसी काम को उन्होंने अपना पेशा बना लिया था, क्योंकि वो अब अपने मैके पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। यूँ उनके बच्चे बड़े होते गए।
ہم بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی، یہاں تک کہ جب ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی تو انہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی بہت اچھے گھرانے میں کر دی۔ ایک بیٹا تھا ان کا، بہت محبت کرتی تھی اس بیٹے سے، امید نہیں رکھتی تھی، لیکن جس طرح ایک ماں کے سپنے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے حوالے سے، تو وہ کافی عرصے سے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے پریشان رہی تھی، اور آخرکار ان کے اپنے بیٹے نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ ماں سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اس کو پتا تھا کہ اس کی ماں کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ بھی عاجزی کا پیکر، صبر کرنے والی خاتون میری پیاری آپی۔ بیٹے کے لیے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ کہا جو تمہاری پسند ہے وہی میری پسند ہے بیٹا، اور پھر اپنے بیٹے کے سر پر صحرا انہوں نے دیکھ لیا۔ سب خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے، ہم سب بھی اپنے بھانجے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اس کی شادی میں آگے آگے تھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن یہ کیا، چند دن بیٹا بہو کے ساتھ اپنی ماں کے پاس رہا، پر اس نے کہہ دیا کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، میری بیوی کو آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، میرا ساتھ اب آپ کے ساتھ اتنا ہی تھا، ماں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس بات کو بھی وہ پی گئی اور کہہ دیا بیٹا جہاں رہو خوش رہو۔ میں تو ان کی بہن تھی، ان کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتی تھی اور کہتی تھی بہت شوق تھا نا اپنی بیٹی کی شادی کروانے کا، دیکھ لیا نا کہ آپ کے اس شوق میں آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا کیا، 1 سال بھی نہیں رہا اور چلا گیا آپ کو چھوڑ کر۔ تو کہتی چھوڑو بہن، میری دعا ہے جہاں رہے خوش رہے۔ اپنی پوتی سے بے انتہا پیار کرتی تھی، لیکن ان کا بیٹا اور بہو پوتی کو بھی اپنی دادی سے ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کے جانے کے بعد وہ تنہا ہو چکی ہیں، اب بیٹا بھی ان کا نہیں رہا۔ بیٹیاں اپنے سسرالوں میں بہت خوش تھیں، انہوں نے اس بات کا بھی شکوہ نہیں کیا، نہ بہو کی شکایت کی، بلکہ میری والدہ کے ساتھ رہتی رہیں، یعنی اپنی ماں کے ساتھ رہتی رہیں، انہی کی خدمت کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ ایک بار میں نے فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ 1 ہفتے کے لیے جمشید کے پاس میں گئی تھی رہنے، لیکن مجھے وہاں مزہ نہیں آیا، اکتاہٹ ہو رہی تھی، بیزار تھی۔ شکایت کچھ نہیں کی اپنے بہو کی کہ بہو نے کتنا تنگ کیا، کتنا کام کروایا نوکروں کی طرح، بلکہ یہ کہتی رہی کہ بس میرا دل نہیں لگا وہاں پر، پوتی بھی تھی لیکن پوتی کے ساتھ کب تک کھیلتی رہتی، سو واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ میرا دل اپنی ماں کے پاس لگتا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی، گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی، ٹی وی ڈرامے شوق سے دیکھتی تھی۔ بیٹے کے گھر میں یہ شوق بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، بہو آئے دن روک ٹوک کیا کرتی تھی۔ اب وہ خوش تھی کہ چاہے کم کھا رہی ہیں، روکھی سوکھی کھا رہی ہیں، لیکن عزت کی زندگی تو ہے۔ بیٹے کے گھر تو وہ عزت ہی نہیں رہی تھی۔ کیا اسی دن کے لیے ماں بیٹے کو پڑھاتی ہے، پالتی ہے کہ وہ ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ماں کو چھوڑ دے گا اور بیوی کی ہاں میں ہاں ملائے گا؟ لیکن میری پیاری آپی نے اس بات پر بھی غم نہیں کیا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ان کو کھانسی ہو رہی ہے اور کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، لیکن میرے بچے چونکہ پڑھائی میں لگے ہوئے تھے تو مجھے سخت مصروفیت تھی کہ میں ان سے آ کر مل نہیں سکتی تھی، اور پھر مجھے یہ بری خبر ملی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری پیاری آپی کا واحد سہارا، میری پیاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کس طرح مشکل سے گزارا ہو رہا تھا یہ میں جانتی ہوں، پر میں کیا کر سکتی تھی، میں بھی تو گھر والی تھی، کسی اور کی گھر والی۔ ان کے بیٹے نے ان کو پیسے دینا بھی بند کر دیے تھے، اور مشکل سے جو وہ کپڑے سیتی تھی انہی کپڑوں کی سلائی کر کے وہ اپنا گزارا کر رہی تھی۔ ایسا ظالم بیٹا جس نے شادی کے بعد اپنی ماں کو پوچھا تک نہیں، اور بیٹیاں وہ تو اپنی زندگی میں مصروف تھی۔ میری آپی اب بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ جب امی کی برسی آئی تو امی کی برسی کے احسان ثواب کے لیے ہم ان کے گھر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کم از کم تم لوگ سال میں ایک بار اپنی شکل تو مجھے دکھا دیا کرو، تم تو جانتی ہو کوئی بھی میرے پاس نہیں ہوتا ہے، بیٹا، بہو، پوتی، میری اپنی بیٹیاں، میں اکیلی ہوں،
کیا اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کہ میری بہنیں بھی نہیں آئیں گی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے امی کے بعد تو جیسے میں ٹوٹ سی گئی ہوں۔ آخری دفعہ آ کر میری شکل دیکھ لو، میں جا رہی ہوں امی کے پاس۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جن کو سن کر دھڑکتے دل کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں ان سے ملنے چلی آئی۔ انہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امی کے گھر میں چاقو چوبند ہر کام بھاگ بھاگ کر کرنے والی اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی۔ پاؤں میں سوجن، سانس لینے میں تکلیف، گردے میں درد، پیٹ میں انفیکشن، کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا تھا، زندگی سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ اور پھر 2 دن بعد ICU میں چلی گئی، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد عین امی کے برسی والے روز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں روتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ ان کی والدہ سے بے انتہا محبت اور لگاؤ ہی تھا کہ والدہ کی وفات کے بعد محض 1 سال ہی حیات رہ سکی۔ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی، بیٹا بیٹی کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا، لیکن وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرنے والی اپنی والدہ کے ساتھ عمر بھر رہیں اور ان کے پاس چلی گئیں، 1 سال بھی ان سے جدا نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آپی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ہے میری پیاری آپی، اللہ پاک ایسی پیاری اور اپنی اپنی آپی سب کو عطا فرمائے۔ ایسی بہنیں قسمت والوں کو ملتی ہیں، ایسی مائیں قسمت والوں کو ملتی ہیں، قدر کیجیے۔ السلام علیکم۔